کمرے میں اندھیرا کیے بیڈ کے کونے میں سکڑی سمٹی خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی 9 سالہ ماہم اذیت سے دوچار تھی۔ اس کا ننھا سا دماغ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر کس وجہ سے اسے اپنے گھر سے، اپنے والدین سے دور جانا ہوگا۔ جتنا وہ سمجھ پائی تھی اسی کی وجہ سے اس کے دل میں خوف بھرا تھا اور مارے دہشت کے وہ سوکھے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ اس کی معصوم آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور چہرہ خطرناک حد تک زرد پڑ چکا تھا۔ وہ شدید ذہنی اذیت اور گھبراہٹ کا شکار تھی۔ صبح گھر میں جو شور شرابہ ہوا تھا اور اس کے بابا اور باقی کے رشتہ دار جس طرح سے پریشانی اور غم سے پاگل ہوتے ہوئے ایک ہی بات بار بار کہہ رہے تھے کہ اب ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری معصوم بچی اس سب کی بھینٹ نہ چڑھے، کیونکہ ابھی تو جو صورتحال تھی اس کی بنا پر ہم داؤد خان جیسے درندے سے اپنی کمسن بچی کو نہیں بچا پائیں گے۔ ہمیں جرگے کا فیصلہ ہر حال میں ماننا ہی پڑے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جرگہ یہی فیصلہ کرے گا کہ ماہم کو ان کے حوالے کیا جائے۔ اس کے ایک چاچا نے پریشانی سے کہا تھا، جرگہ اور اس میں ہونے والے فیصلے کے مطابق ونی ہونا جیسے الفاظ بھلے ہی وہ بچپن سے اکثر سنتی آئی تھی، مگر ان کی گہرائی اور اصل مفہوم سے قطعی ناآشنا تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ونی ہونا کسے کہتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ نہ یہ معلوم تھا کہ ونی ہو کر جانے والی لڑکی کا کیا مقام اور حیثیت ہوتی ہے۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے کسی اور کے پاس بھیج دیا جائے گا، اور یہی بات ہی اس کے لیے کسی خوف اور دہشت سے کم نہ تھی۔ وہ اپنے ماں اور باپ کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی تھی، اور ساری زندگی رہنا تو اس کے لیے موت سے بھی بڑھ کر تھا۔ اسی لیے جب سے یہ بات اس کے معصوم کانوں میں پڑی تھی، وہ ڈر کے مارے گھر کے اسٹور روم میں بند ہو کر اپنے تئیں خود کو چھپا کر بیٹھی تھی، تاکہ کوئی اس کو اس کے والدین سے دور نہ کر سکے۔ اس کے معصوم ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ جب وہ چھپی رہے گی اور کسی کو نہیں ملے گی تو سب تھک کر اپنا فیصلہ بدل لیں گے اور اسے ماں باپ سے جدا نہیں کریں گے۔ تبھی اس اسٹور روم کا دروازہ کھلا اور ایک سایہ تیزی سے اسٹور روم میں داخل ہو کر اس تک پہنچا تھا۔ اس سائے کو خود تک پہنچتا دیکھ کر وہ مزید گھبرا گئی اور مارے خوف کے چیخنے والی تھی کہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس سائے نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی خالہ عقیلہ تھیں، جنہوں نے ماہم کو گھبرائے لہجے میں مخاطب کیا، چلو میری بیٹی، اس جہنم سے دور چلو، ورنہ تمہیں اس درندے سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ وہ پریشانی میں بچی کے سامنے ایک بار پھر سے کوئی بات دہراتے ہوئے اپنی سیاہ بڑی سی چادر میں اس کو چھپا گئیں۔ اپنی خالہ جو ماہم کو ماں کی طرح پیار کرتی تھیں، اس کی چادر میں چھپ کر ان کے سینے سے لگی بے تحاشا ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ عقیلہ بیگم نے اس کے کانپتے نازک وجود کو اپنے سینے میں بھینچا اور خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلتی چلی گئیں، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ 2 گھنٹے بعد بیٹھنے والے جرگے میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ ان قبائلی لوگوں کی پرانی عادت تھی، مردوں کے کیے کی سزا ہمیشہ عورت کو ہی بھگتنی پڑتی تھی، بھلے وہ کسی کی بے قصور اور معصوم سی بچی ہو۔ مگر جرگہ میں بیٹھے سردار اس بات پر کبھی بھی فکر مند نہیں ہوتے تھے، اور ہمیشہ فیصلے کی بھینٹ چڑھنے والی بچی یا جوان لڑکی ظلم و ستم کی چکی میں ہمیشہ کے لیے پستی رہ جاتی تھی، اور کبھی کسی نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی سوچ نہیں پالی تھی۔ مگر عقیلہ بیگم اس ظلم کے شدید خلاف تھیں اور اپنی 9 سالہ بھانجی کو اس سب کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتی تھیں، اور اپنی آخری سانس تک اس کو بچانے کی کوشش کرنے والی تھیں۔ ماہم کو ساتھ لیے اپنی حویلی کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے وہ اس بارے میں بھی حد سے زیادہ پریشان تھیں کہ انہوں نے یہ انتہائی قدم تو اٹھا لیا تھا، لیکن اگر ان کے بیٹے نے بھی ان کا ساتھ نہ دیا تو پھر وہ کیا کریں گی؟ مگر پھر انہوں نے اس منفی سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ اس بات کو پہلے سے سوچ کر مایوس نہیں ہونا چاہتی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں رات کے اندھیرے میں حویلی کے پچھلے دروازے کے ذریعے بڑی سی چادر میں لپٹی عقیلہ بیگم اپنی چادر میں چھپی ماہم کو لے کر ہانپتے کانپتے حویلی میں داخل ہو چکی تھیں۔ زنان خانے میں جاتے ہوئے عقیلہ بیگم اپنے بیٹے شاہ عالم کو ڈھونڈ رہی تھیں تاکہ اس سے بات کر سکیں۔
تبھی کمرے کی طرف جاتے ہوئے ان کی نظر ہال کمرے میں بیٹھے عالم شاہ پر پڑی۔ وہ سامنے ہی بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ میں پوری طرح مصروف تھا۔ عقیلہ بیگم نے تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھائے اور دھیمی آواز میں پکارا، شاہ عالم، میرے بچے، خدا کے لیے میری مدد کرو، ورنہ یہ معصوم بچی بھی قبیلے کی باقی بے قصور بچیوں کی طرح بدلے کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ میں تم سے گزارش کرتی ہوں اپنی ماں کو مایوس مت کرنا۔ عقیلہ بیگم کے اچانک بولنے پر شاہ عالم، جو کہ اپنے کام میں بری طرح مگن تھا، اچھل کر صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ کچھ پل تو اپنی ماں کے اچانک بولے جانے والے الفاظ کی اسے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی، مگر جب سامنے اپنی خالہ کی 9 سالہ معصوم سی بیٹی کو ڈرا سہما کھڑا دیکھا تو اس کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ بے یقینی اور غصے سے گویا ہوا تھا۔ ماں، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو بہت چھوٹی سی بچی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کے ساتھ ایسا ظلم کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ آپ پلیز پریشان نہ ہوں، ماہم کو کچھ نہیں ہوگا، شاہ عالم نے اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تھا، مگر عقیلہ بیگم اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے رو دیں، یوں جیسے اپنے بیٹے کے بھولے پن پر انہیں یقین نہ آیا ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو شاہ عالم کو، اس قبیلے میں قتل کا بدلہ زیادہ تر زرزمین کی بجائے ونی کے ذریعے ہی لیا جاتا ہے، اور پھر جرگے میں بیٹھے سرداران یہ ظالمانہ فیصلہ کرتے ہوئے اس بات کو کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ ونی کی جانے والی بدنصیب 9-10 سالہ بچی ہے یا 80 سالہ بوڑھی خاتون۔ مقتول کے خاندان کی طرف سے ونی مانگ لی جائے تو قاتل کے پاس دوسرا کوئی راستہ موجود نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ جرگے کا فیصلہ ہر حال میں قبول کریں۔ تم میری بات مان لو تو مجھ پر ساری زندگی کے لیے بہت بڑا احسان کرو گے۔ یہ کہتے ہوئے عقیلہ بیگم نے اپنی چادر اپنے جوان بیٹے کے پیروں میں رکھ دی تھی۔ اپنی ماں کی اس قدر اچانک کرنے والی حرکت پر شاہ عالم بری طرح بوکھلا کر پیچھے ہٹا تھا۔ یہ حربہ تو کسی انجان عورت کے لیے بھی قبائلی مردوں کے چٹان جیسے مضبوط دلوں کو موم کر دیا کرتا تھا، اور اس وقت تو سامنے کوئی انجان عورت نہیں بلکہ شاہ عالم کی اپنی ماں کھڑی تھی، التجائیہ لہجے میں بار بار منت سماجت کر رہی تھی۔ شاہ عالم کا دل غم سے بھر گیا تھا۔ بہت احترام سے چادر اٹھا کر اپنی ماں کے سر پر اڑھاتے ہوئے بولا، ماں، آپ ایسا ظلم نہ کریں مجھ پر کہ میں اپنی نظروں میں گر جاؤں۔ آپ بس حکم کریں، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، مگر میں اب بھی یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جرگے کا اعلان صبح ہی صبح ہو چکا تھا، اور اب تک تو عام خاص ہر شخص جرگہ میں حاضری کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے ہوں گے۔ ایسے میں یہ سب کرنا کیا صحیح ہوگا؟ اور پھر میں اس کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ شاہ عالم اپنی ماں کو روکنے کی ایک آخری کوشش کرتے ہوئے پریشانی سے گویا ہوا تھا۔ وہ ویسے ہی اپنے لوگوں سے اور رسم و رواج سے شدید نفرت کرتا تھا اور ان سب سے کوسوں دور بھاگتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح اس گھٹن زدہ ماحول سے بہت دور چلا جائے۔ اسی وجہ سے اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیتا تھا۔ حال ہی میں اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا اور اس دوران وہ اپنے بابا کو اپنے فیصلے پر منانے کے لیے جی جان سے کوششوں میں لگا ہوا تھا کہ وہ اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دیں۔ اپنے والدین کی ناراضگی مول لے کر ہی اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لا سکتا تھا، خود کو سنوار سکتا تھا، مگر آج اپنی ماں کا یہ فیصلہ اسے اپنے پیروں میں بندھی زنجیر کی مانند لگ رہا تھا، اور وہ اس زنجیر سے بندنا نہیں چاہتا تھا۔ بہت آسان طریقہ ہے شاہ عالم، بس تم اپنا دل بڑا کر کے اپنی ماں کو خوشی دے دو۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ جرگہ میں صرف اور صرف کنواری لڑکی ونی کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس کے خاندان کی جو تھوڑی بہت لڑکیاں تھیں وہ سب کی سب شادی شدہ ہیں، اور اب ماہم کے علاوہ باقی سارے لڑکے ہیں۔ اس لیے اگر ماہم کا اس وقت تم سے نکاح ہو جاتا ہے تو پھر داؤد خان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں بچے گا، اور اسے مجبوراً زمین یا پیسہ لے کر یہ صلح کرنی پڑے گی۔ اور تم فکر بالکل مت کرو، آج تم صرف اپنی ماں کی گزارش پر اور ایک معصوم بچی کی زندگی برباد ہونے سے بچانے پر ایک کاغذی رشتہ قائم کر لو۔ اگر تمہارے بابا نے تمہیں جانے کی اجازت دے دی
تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں روکوں گی۔ تم جیسا فیصلہ کرنا چاہو گے، تمہیں پوری آزادی حاصل ہوگی۔ عقیلہ بیگم اپنے بیٹے کی اس کمزوری کو اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اس کو قائل کرنے کی خاطر انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور پھر مزید گویا ہوئیں، بس تم چپکے سے فضل کو بلا کر لاؤ اور میں خالد سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ 4 گواہان کی موجودگی میں ہی یہ نکاح ہو جائے تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس تمہارے اس نکاح سے ماہم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی اور میں اس کو اپنے پاس ہی رکھ لوں گی۔ انکار مت کرنا۔ شاہ عالم، عقیلہ بیگم نے اپنے بیٹے کو قائل ہوتا دیکھا تو فوراً ہی حکم نامہ جاری کر دیا۔ تب مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق شاہ عالم تھک ہار کر اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے جا کر فضل کو بلا لایا، جو نکاح کا رجسٹر لیے خاموشی سے شاہ عالم کے ساتھ آیا تھا، کیونکہ وہ بھی اس معصوم بچی کو داؤد خان جیسے عیاش مرد سے بچانے والوں میں شامل ہو کر سرخرو ہونا چاہتا تھا۔ شاہ عالم فضل کو لے کر حویلی پہنچا تو اس کے خالو خالد صاحب بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ اس وقت عقیلہ بیگم انہیں اپنی بیٹی ماہم کے لیے کسی فرشتے کی مانند لگ رہی تھی۔ داؤد خان علاقے میں کبھی بھی کسی کو پسند نہیں آیا تھا، ایسے میں آج ایک غلطی اور حادثے کو قتل کا نام دے کر داؤد خان بدلے پر اتر آیا تھا، جبکہ اس کے بھائی کی موت صرف اور صرف ایک حادثہ تھا۔ شہر سے گاؤں آتے ہوئے یہ واحد چھوٹی سی سڑک تھی جس پر ایک طرف سے دلاور خان کی گاڑی آ رہی تھی اور دوسری جانب سے خالد صاحب کی طرح دلاور خان بھی جلدی میں تھا، اس لیے انتہائی تیز رفتاری سے اچانک ایک دوسرے کے سامنے آئے تو زبردستی قسم کا تصادم ہوا تھا، جس کے نتیجے میں خالد کا ڈرائیور بھی 2 دن شدید زخمی رہنے کے بعد موت کے منہ میں جا سویا تھا، مگر ان جاگیرداروں سے کسی غریب کی موت کا بدلہ مانگنے والا کوئی نہ تھا، جبکہ داؤد خان تو اپنے بھائی کی اس موت کو بہانہ بنا کر دراصل اس کی کمسن بیٹی کو ونی کی صورت ہتھیا کر پرانی دشمنیاں پوری کرنا چاہ رہا تھا، اور خالد صاحب اس فیصلے کے بالکل حق میں نہ تھے، مگر داؤد خان جیسے مضبوط خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ ان لوگوں کی دشمنی مول لے سکتے، نہ ہی ان کا اپنا خاندان انہیں یہ سب کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ وہ اپنے گزشتہ رویوں پر شرمندہ بھی تھے۔ سجیلہ بیگم سے پرخاش ہونے کے باعث وہ عرصہ دراز سے اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بھی بالکل عزت سے پیش نہیں آتے تھے، اور آج ان کی بیٹی کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھانے والی ان کی سالی صاحبہ تھیں، جبکہ خالد صاحب کے اپنے سگے بہن بھائی جو بظاہر بہت پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے، مگر اس قسم کی بغاوت کرنے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ اس بات سے خالد صاحب کا سر شرمندگی اور ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ نکاح کی رسم انتہائی رازداری سے ادا کی گئی، اور اس کے بعد زندگی میں پہلی بار شاہ عالم بھی اپنے بابا کے جرگے میں موجودگی کے باوجود خود بھی وہاں پر پہنچ چکا تھا، کیونکہ جرگے کے فیصلے کے دوران ہی اسے یہ بات سب کو بتانا تھی کہ ماہم اس کے نکاح میں ہے۔ اگر یہ بات جرگے کے سرداران کے علم میں لانے میں تھوڑی سی دیر بھی ہو جاتی تو معاملہ بگڑ سکتا تھا، جیسا کہ تقریباً سب کو ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ جرگے میں قتل کے بدلے زر، زمین اور لڑکی کی بات ہوئی تو داؤد خان نے پہلی فرصت میں زر اور زمین کے بجائے ماہم خان کو بطور ونی اپنے نکاح میں لینے کا فیصلہ سنانا تھا۔ چند پل کے لیے داؤد خان کے اس فیصلے پر جرگے کے سرداران بھی خاموش ہو کر رہ گئے تھے، کیونکہ مقتول دلاور خان کے اپنے بھی 2 جوان بیٹے موجود تھے، جبکہ خالد زمان کی بیٹی بے حد کم سن تھی۔ ایسے میں اس وقت 60 سالہ داؤد خان کا یہ مطالبہ سب کو حیران کر گیا تھا، مگر دلاور خان کے دونوں بیٹے بھی اپنے چاچا کی تائید میں سر جھکا کے کھڑے تھے۔ ایسے میں کسی کے پاس اور کوئی چارہ نہ بچا تھا، مگر عین وقت پر اس سے پہلے کہ سرداران اپنا فیصلہ سناتے، شاہ عالم نے وہاں پہنچ کر ان سب کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ ماہم، خالد میرے نکاح میں ہے اور میری بیوی ہے۔ میری سرداران سے درخواست ہے کہ داؤد خان کے لیے فیصلہ کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھا جائے۔ داؤد خان نے جب شاہ عالم کے منہ سے یہ بات سنی تو غصے سے بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا اور دھاڑ کر بولا، تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، ابھی تک ایسا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، تم صرف اور صرف ماہم خالد کو ونی ہونے سے بچانے کے لیے یہ جھوٹ بول رہے ہو۔
تمہیں یہ سب کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ تم سرداران کے فیصلے کے خلاف جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ شاہ عالم نے اس کی بے چینی اور غصہ دیکھ کر قدرے اطمینان سے کہا تھا، واقعی کل تک تو میرا ماہم خالد کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تھا، مگر آج شام ہی میں نے ماہم خالد سے نکاح کیا ہے، اور فضل ہمارے اس نکاح کا گواہ بھی ہے، اور ہمارا نکاح اسی نے ہی پڑھایا تھا۔ شاہ عالم نے سکون سے بولتے ہوئے داؤد خان کی ہر چال کو ناکام بنایا تھا۔ سرداران نے بھی فضل سے شاہ عالم کی بات کا ثبوت مانگا تو وہ اپنے ہاتھ میں موجود نکاح کا رجسٹر ان کے سامنے رکھتے ہوئے گویا ہوا، سائیں شاہ عالم ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ نکاح شام کو ہی ہو گیا تھا، البتہ صرف گھر والوں کی موجودگی میں ہی یہ نیک کام ہونے کے باعث علاقے میں کوئی بھی اس بارے میں نہیں جان پایا۔ فضل نے بھی شاہ عالم کی بات کی گواہی دی اور سامنے موجود رجسٹر پر تمام سرداران اپنی آنکھوں سے ماہم خالد کا نام دیکھ چکے تھے۔ اب نہ شک کی کوئی گنجائش باقی تھی اور نہ ہی داؤد خان کی خواہش پوری ہو سکتی تھی۔ پھر سرداران نے داؤد خان کو باقی 2 راستوں میں سے کوئی ایک راستہ چننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں خالد صاحب کے پاس گھر کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہا تھا، مگر ان کی کمسن بیٹی محفوظ ہو چکی تھی، اس لیے وہ زیادہ پریشان نہیں ہوئے تھے۔ دوسری جانب عقیلہ بیگم نے بھی اطمینان دل میں اترتا محسوس کیا تھا اور شکر بجا لائی تھیں کہ انہوں نے بر وقت فیصلہ کر کے ماہم کی زندگی برباد ہونے سے بچا لی تھی۔ جرگے سے فارغ ہو کر شاہ نعمان گھر پہنچے تو غصے سے آگ بھگولا ہو رہے تھے۔ زنان خانے میں پہنچتے ہی زور سے دھاڑے تھے، شاہ عالم تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے کس سے پوچھ کر اتنا بڑا فیصلہ کیا؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ داؤد خان ہماری برابری کا ہے، اور آج اس طرح اچانک ماہم خالد سے نکاح کر کے تم نے اپنے لیے داؤد خان کی دشمنی مول لے لی ہے۔ کیا سوچ کر تم نے یہ فضول حرکت کی؟ شاہ نعمان کی غصے سے حالت غیر ہو رہی تھی۔ شاہ عالم خاموشی سے لب بینچ کر کھڑا رہا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ عقیلہ بیگم شاہ نعمان کو اس قدر غصے میں دیکھ کر لڑکھڑاتی ہوئی ہال میں چلی آئی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں شاہ صاحب، یہ سب کچھ میں نے کرنے کو کہا تھا۔ آپ خود گواہ ہیں کہ داؤد خان کی گھٹیا حرکت نے پچھلے 15 سالوں سے میری معصوم بہن کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ میری معصوم بھانجی اگر اس کے ہاتھوں میں چلی جاتی تو اپنے انتقام کی خاطر وہ درندوں میں ہر حد پار کر دیتا۔ اس لیے میں نے شاہ عالم کو مجبور کیا تھا کہ وہ ماہم سے نکاح کر لے۔ عقیلہ بیگم نے اپنے شوہر شاہ نعمان کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے سر جھکا کر اعتراف کیا تھا، اور شاہ نعمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ بپھر کر بولے، آپ نے انتہائی غلط حرکت کی ہے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ شاہ عالم ہمارا اکلوتا بیٹا ہے اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ آپ کیسی ماں ہیں جو اپنی بھانجی کو بچانے کی خاطر اپنے بیٹے کو آگ میں جھونک دیا؟ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار بھی مجھ سے پوچھنا گوارا نہیں کیا؟ وہ غصے سے ٹہلتے ہوئے بول رہی تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح وقت کو پیچھے لے جا کر سب کچھ ٹھیک کر سکیں کہ داؤد خان جیسے درندے سے دشمنی کا کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ کافی دیر تک بے چینی سے ٹہلتے اور سوچتے رہنے کے بعد شاہ نعمان نے نہایت مجبوری میں شاہ عالم کو اپنی آنکھوں سے دور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اس وقت انہیں صرف اور صرف شاہ عالم کو خطروں سے محفوظ رکھنا تھا۔ شاہ عالم، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، اسی لیے آج تک میں نے تمہیں بیرون ملک جانے سے ہمیشہ روکے رکھا، مگر آج تمہاری ماں کی کمکلی کے باعث میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا ہوں۔ اب تمہیں پہلی فرصت میں امریکہ چلے جانا چاہیے۔ وہاں رہ کر تم اپنی تعلیم مکمل کرو اور اپنے شوق پورے کرو۔ داؤد خان جتنا بھی اثر و رسوخ والا تھا، امریکہ جا کر اپنی دشمنی نہیں نبھا سکتا تھا، اسی لیے ان کی پہنچ سے شاہ عالم کا دور چلے جانا مناسب ترین فیصلہ تھا، جبکہ شاہ عالم اپنی ماں کی فرما برداری کے نتیجے میں اس طرح اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پا کر مسرور سا تھا۔ جوش و جذبات سے اپنے باپ کے گلے لگتے ہوئے بولا، تھینک یو بابا جان، آپ نے میری دلی مراد پوری کر کے مجھے خوش کر دیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ یہاں جیسے ہی حالات بہتری کی طرف آئیں گے، آپ مجھے بس حکم کیجیے گا، میں آپ لوگوں سے ملنے پہنچ جاؤں گا۔ شاہ عالم کی آواز خوشی کے باعث کپ کپ آنے لگی تھی۔
شاہ نعمان بے بسی سے اپنے بیٹے کی خوشی ملاحظہ کر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں اس موقع پر برسنے کو تیار تھیں، مگر وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے ہوئے تھے۔ رات کو شاہ عالم بے حد مطمئن سا جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے روتی ہوئی ماہم خالد کو دیکھ کر اس کے دماغ کی رگ پھٹنے والی ہو گئی تھی، اور وہ تیزی سے واپس پلٹ کر اماں کے کمرے میں چلا گیا، جو شاید پہلے ہی اس کی آنے کی امید لگائے بیٹھی تھیں۔ اسے دیکھ کر اطمینان سے مسکرائیں۔ بیٹا، رات کافی ہو گئی ہے، کیا آپ سونے نہیں گئے ابھی تک؟ باہر کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ آج تو آپ کو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی مل گئی۔ عقیلہ بیگم کا اشارہ اس کے باہر جانے پر اجازت ملنے کی جانب تھا۔ شاہ عالم غصے سے ضبط کرتے ہوئے اپنی اماں کے قریب پہنچا اور بولا، اماں، یہ آپ نے کیا کیے؟ اتنی کمسن لڑکی کو میں نے آپ کے کہنے پر صرف کاغذی رشتے میں باندھا تھا، اور یہی آپ نے بھی کہا تھا۔ اب ماہم خالد کا میرے کمرے میں موجود ہونا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ شاہ عالم بے حد غصے میں تھا، مگر سامنے اس کی اماں تھیں، اس لیے وہ ادب لحاظ کو بلائے طاق نہیں رکھ سکتا تھا۔ بیٹا، آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ حویلی میں اتنے سارے ملازمین ہیں، ایسے میں اگر آج اس طرح اچانک ہوئے نکاح کے بعد ماہم آپ کے کمرے میں موجود نہ ہوئی تو داؤد خان تک یہ خبر پہنچ سکتی ہے، اور اگر جرگے کے سرداروں کو یہ بات پتہ چلی کہ ہم نے جلد بازی میں ماہم خالد کو جرگے کے فیصلے سے بچانے کے لیے یہ نکاح کیا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ نے کل ویسے ہی اپنے بابا جان کے ساتھ یہاں سے چلے جانا ہے، صرف ایک رات کے لیے۔ یہ مشکل بھی برداشت کر لو، اتنی کمسن بچی کی موجودگی سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بس ایک رات، صرف میری خاطر۔ عقیلہ بیگم ایک بار پھر سے جذباتی وار کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں، جو ماں کے فیصلے پر خاموش تو ہو گیا تھا، مگر ناراضگی میں چہرہ پھیلائے ہوئے وہاں سے واپس کمرے میں چلا گیا۔ ماہم خالد اسے دوبارہ کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر گھبرا گئی تھیں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ بے حد غصے میں اسے گھورتے ہوئے وہاں سے گیا تھا۔ نکاح ہو جانے کے باوجود بھی ماہم خالد اس رشتے کی نزاکت کو نہیں سمجھتی تھی۔ شاہ عالم دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور ماہم کو گھبراتا ہوا دیکھ کر گہری سانس بھرتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، ماہم، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سو جاؤ، اب کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کو کمبل اڑا دیا تھا اور خود وہاں سے ہٹ کر صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ پھر شاہ نعمان نے اپنے بیٹے کو باہر بھیجنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا دیا تھا۔ 15 روز کے اندر شاہ عالم امریکہ کے لیے روانہ ہوا تھا، تو یہ سب اس کے بابا کی دن اور رات کی محنت تھی۔ وہ امریکہ پہنچ کر داؤد خان کی پہنچ سے بہت دور وہاں کی رنگین دنیا میں خود کو گم کر چکا تھا، جبکہ داؤد خان برسوں پرانی انتقام کی آگ میں جل جل کر راگ ہو رہا تھا۔ اسے اس قدر شدید غصہ تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ جرگے میں موجود سرداران کے سامنے ہی شاہ عالم کو زندہ زمین میں اتار دیتا، جو اس کے انتقام کی راہ میں آن کھڑا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی داؤد خان کا ملازم خاص اس کے پاس یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ شاہ عالم علاقے میں دور ملک میں بھی نہیں ہے، بلکہ چند گھنٹے پہلے ہی امریکہ کے لیے پرواز کر چکا ہے۔ یہ خبر سن کر بیٹھک میں پڑی ہر چیز کو بے دردی سے تہس نہس کرنے کے بعد اس وقت سے اب تک داؤد خان اشتعال سے بھرا ہوا تھا۔ داؤد خان ایک نہایت عیاش مرد تھا، جسے قبیلے کی روایات کا بھی کوئی پاس نہ تھا۔ تعلیم کے بہانے اپنے علاقے سے شہر جا کر بسا اور شہری آوارہ لڑکیوں کی صحبت میں ہر بات بھلا بیٹھا۔ وہ شہر میں کالج کی لڑکیاں اور اس کے بعد یونیورسٹی کی لڑکیوں کو اپنے پیسے اور خوبصورتی کے سرسبز باغ دکھا کر اپنے اپارٹمنٹ تک لے کر آتا تھا اور اپنی ہوس مٹا کر بالکل کسی ناکارہ چیز کی مانند ایک طرف پھینک دیتا۔ وہ لڑکیاں جو شہری لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کر کے مہنگے مہنگے تحفے اور اس کے بدلے میں عام سی ملاقاتیں کرنے والی تھیں، داؤد خان جیسے بدفطرت شخص کے ہاتھوں رسوا ہو کر کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہتی تھیں اور بالکل ہی غائب ہو جاتی
اور اگر کوئی لڑکی ڈھیٹ بن کر دوبارہ سے اپنے معمول پر آتی تب بھی داؤد خان کسی بھی لڑکی پر دوسری بار نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ انہی عیاشیوں کے باعث وہ اس قدر منہ زور ہو چکا تھا کہ ایک بار جب وہ یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کر اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے گیا تو وہاں پر اس کو ایک بے حد خوبصورت لڑکی دکھائی گئی۔ کئی روز تک اپنے قبیلے کی سخت روایات کے باعث وہ خاموشی سے اس لڑکی کو منانے میں لگا رہا، مگر وہ لڑکی داؤد خان کو دیکھتے ہی ایسے اچھل پڑی جیسے کانٹوں پر پیر آ گیا ہو۔ 2-3 بار اس طرح سامنا ہونے کے بعد داؤد خان سے مزید صبر نہ ہوا اور ایک روز اس لڑکی کو تنہا اپنے سامنے پا کر وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور یہ بھی بھول گیا کہ اس وقت ارد گرد علاقے کی کئی خواتین فصلوں کی کٹائی کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ وہ آج کے روز اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے دست درازی پر اتر آیا۔ تب اپنا آپ اس عیاش مرد سے چھڑانے کے لیے سجیلا نے اس اونچے چوڑے مضبوط مرد کے منہ پر تماچا دے مارا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے حیرت زدہ سا داؤد خان کبھی اس لڑکی کو دیکھتا تو کبھی چور نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگتا۔ جو لوگ اس وقت آس پاس موجود تھے تھپڑ کی گونج کانوں میں پڑتے ہی سبھی اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ داؤد خان اپنی ذلت برداشت نہیں کر پایا تھا اور دل میں بدلے کی آگ لیے وہاں سے واپس شہر لوٹ گیا تھا۔ کئی روز تک گھر والوں سے بھی بالکل رابطہ نہیں کیا، مگر اس کی اس حرکت سے سجیلا کی زندگی میں طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ خالد زمان جو دل کی چاہت سے سجیلا سے شادی کر چکے تھے اور اس پر کبھی کوئی سختی نہ کی، 2 روز کے اندر اندر یہ بات اڑتی ہوئی ان کے کانوں تک بھی پہنچ گئی، جیسے انہیں بھی اپنی بے عزتی کا احساس ہوا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالد زمان نے اس روز کے بعد کبھی بھی اپنی بیوی پر یقین نہ کیا اور نہ ہی کبھی نرمی والا برتاؤ کیا، بلکہ بات بات پر کپاس کی طرح دھنک کر رکھتے تھے۔ کئی بار تو خالد زمان جنونی کیفیت میں مبتلا ہو کر سجیلا کو اس بری طرح سے مارتے کہ وہ کئی روز تک ہسپتال پڑی رہتی، مگر پھر بھی ان کا دل کبھی بھی نرم نہیں ہو پایا تھا۔ نہ ہی خاندان کے کسی فرد نے کبھی انہیں اس بات پر روک ٹوک کی تھی، کیونکہ خاندان کے بھی تقریباً سبھی افراد کو اس بارے میں علم ہو چکا تھا اور سبھی یہی بات کرتے تھے کہ داؤد خان ایسی حرکت کبھی بھی نہ کرتا۔ اگر تمہاری بیوی اس کو خود ہی کوئی اشارہ نہ دیتی، اس نے ضرور اس کی امید بندھائی ہوگی کہ وہ اس حد تک پہنچ گیا تھا۔ اب جب بات سب کے سامنے کھل گئی ہے تو یہ خود کو پاک دامن ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر بالکل بھی قابل رحم نہیں ہے۔ ہم بھلے ہی بڑے خاندان والے نہیں ہیں، مگر پھر بھی ہر ایک کی اپنی عزت ہوتی ہے۔ قبیلے کے معمولی گھرانوں کی بہو بیٹیاں بھی ایسی حرکت نہیں کرتی ہیں جیسی حرکت تمہاری بیوی نے کی ہے۔ بہن بھائیوں اور ماں کے بھڑکانے پر خالد زمان ہر گزرتے روز پہلے سے زیادہ شدت سے اپنے غصے کا اظہار کرتے۔ کافی عرصے تک اولاد نہ ہونے پر بھی خالد زمان سجیلا کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے تھے اور ہر وقت تانے دیا کرتے تھے۔ سجیلا کی زندگی میں اگر انہیں کوئی کندھا میسر تھا جس پر سر رکھ کر وہ رو سکتی تو وہ صرف اور صرف ان کی بہن عقیلہ تھیں، جو شاہ خاندان کی بہو تھیں۔ دونوں بہنیں غضب کی حسین تھیں اور اسی وجہ سے ہی دونوں کی شادیاں بھی اچھے گھرانوں میں ہوئی تھیں، مگر داؤد خان کی ہوس بھری نگاہ اور دست درازی نے سجیلا کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا کر رکھ دی تھی۔ عقیلہ بیگم نے کئی بار ڈھکے چھپے الفاظ میں خالد زمان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ عقیلہ بیگم کو بھی بنا کوئی لحاظ رکھے بے نقط سنا ڈالتے تھے۔ شادی کے کافی عرصے بعد خالد زمان کے ہاں ایک پھول سی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اس دوران خالد زمان اپنے رویے کو کافی حد تک نارمل کر چکے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر میں آنے والی یہ خوشی ان کے غصے کی بھینٹ چڑھ جائے، اور اپنی بیٹی سے بھی بے پناہ پیار کرتے تھے۔ کبھی اسے پھولوں کی جھڑی سے بھی چھونا گوارا نہ کیا، مگر ماہم خالد اپنے بابا کا غصے میں آ کر سجیلا کو بری طرح سے مار پیٹ کرنا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہمیشہ سے خوف زدہ رہتی تھی، اور اکثر ہی ایسے موقع پر وہ کمرے میں اندھیرا کیے کونے میں سکڑی سمٹی بیٹھی رہتی، اور باپ کے بے حد لاڈ پیار کے باوجود بھی وہ اپنے باپ کے قریب نہیں ہو پائی تھی، نہ ہی پر اعتماد بچی بن سکی تھی،
بلکہ اپنے باپ کے رویے کے باعث وہ سہمی ہوئی بزدل بچی بن چکی تھی اور ذرا ذرا سی بات پر خوف سے پیلی پڑ جاتی تھی۔ 9 سال تک جیسے تیسے زندگی گزر ہی گئی تھی، اور تب اچانک ایک روز اس کے بابا خالد زمان پریشانی کے عالم میں گھر داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے چچا اور تایا بھی وہاں پہنچ چکے تھے، اور تب خالد زمان نے اپنے بھائیوں کو سب کچھ تفصیل سے بتایا تو اس کے چچا غصے سے بپھر گئے اور کہنے لگے کہ آپ کو اس طرح سے بد احتیاطی ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ علاقے کی وہ سڑک کس قدر خطرناک ہے، ایسے میں آپ کو اتنی تیز رفتاری میں گاڑی نہیں چلانی چاہیے تھی۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ سامنے سے ٹکرانے والی گاڑی کسی اور کی نہیں بلکہ ہمارے علاقے کے بڑے سردار میں سے ایک کی تھی۔ دلاور خان کی اچانک ہونے والی موت پر اس کے گھر والے بالکل خاموش نہیں بیٹھیں گے اور جلد جلد جرگے کو بلائیں گے۔ تب ماہم کو داؤد خان جیسے گھٹیا مرد کے عتاب سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیسے اور جائیداد کے لحاظ سے داؤد خان اور دلاور خان ہم سے کئی درجے اوپر ہیں۔ اس کے علاوہ داؤد خان کے تو عزائم کب سے ہی کافی خطرناک ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم سبھی جانتے ہیں۔ داؤد خان کو آج اپنا انتقام پورا کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ تو خون کے بدلے خون پر بھی راضی نہیں ہوگا۔ ایسے درندوں کے یہاں ہوتے ہوئے آپ کس طرح اتنی لاپرواہی دکھا سکتے ہیں؟ یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ وہ عیاش لوگ اکثر ہی شہر آتے جاتے ہیں۔ آپ کو یہی سوچ کر احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ آپ پہلے ہی داؤد خان کی نظر میں ہی ہیں، اور اب ایک بیٹی کے باپ بھی۔ آپ میری بات لکھ کر رکھ لیں، وہ گھٹیا آدمی ضرور آپ کی بیٹی ونی کے طور پر مانگے گا۔ اب بتائیں ہم ایسا کیا کریں کہ اپنی معصوم بچی کو ونی ہونے سے بچایا جا سکے؟ مجھے تو کوئی راہ سمجھائی نہیں دے رہی۔ خالد زمان کا سب سے چھوٹا بھائی جو داؤد خان کی طبیعت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا، جھنجھلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ باقی بھائیوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بے تحاشا پریشانی کا اظہار کیا تھا۔ ماہم خالد کو ان ساری باتوں میں صرف 2 ہی باتیں سمجھ آئی تھیں۔ ایک یہ کہ اس وقت اس کے باپ اور چچا وغیرہ سبھی بے حد پریشانی میں مبتلا تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ جاننے سے قاصر تھی۔ اور دوسرا یہ کہ ماہم کو ہمیشہ کے لیے اس کے گھر سے کہیں اور بھیجنے کی بات کی جا رہی تھی، اور بس اسی ایک بات نے ہی اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اس روز اگر اس کی خالہ عقیلہ بیگم سیاہ چادر میں سب کی نظروں سے چھپا کر اس کو اس کے گھر سے لے کر نہ گئی ہوتی تو داؤد خان کے عتاب سے واقعی ماہم خان کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا، کیونکہ جرگے میں داؤد خان نے ہر صورت ونی کے طور پر ماہم خالد کو اپنے نکاح میں لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ تو خالد زمان کی قسمت اچھی تھی کہ عین وقت پر عقیلہ بیگم نے ماہم خالد کا نکاح بیٹے شاہ عالم سے کر دیا تھا۔ یوں معاملہ جرگے میں تو سنبھل گیا تھا، مگر اب شاہ نعمان کے کہے کے مطابق داؤد خان شاہ عالم کا جانی دشمن بنا بیٹھا تھا۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اوپر بیٹھی اس پاک ذات کو داؤد خان کی کوئی کامیابی منظور ہی نہ تھی، جو پوری دنیا کا مالک ہے اور ہر ایک کے دل کی بات جان لیتا ہے۔ داؤد خان کئی سال تک انتہائی بے صبری سے شاہ عالم کا انتظار کرتا رہا تھا کہ شاید کبھی وہ بھول کر واپس اپنے علاقے میں لوٹ آئے اور داؤد خان کو اپنی دشمنی پوری کرنے کا موقع مل جائے، مگر نہیں جانتا تھا کہ شاہ عالم تو ویسے ہی قبیلے کی دشمنوں اور علاقوں کی فرسودہ رسم و روایات سے اکتایا ہوا تھا، اور جانے کتنے وقت سے اپنے باپ کی منت سماجت میں لگا تھا کہ اسے باہر کے ملک جانے کی اجازت دی جائے۔ اب خدا خدا کر کے امریکہ پہنچا تھا تو واپس آنے کی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ اور نہ پھر چاہے جتنے بھی لمبی زندگی ہو، پھر بھی داؤد خان آخر کب تک اور کتنے عرصے تک جی سکتا تھا؟ فرعون اور نمرود جیسے بادشاہ بھی جب اچانک اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے اور جہنم کا ایندھن جا بنے تو داؤد خان کیا چیز تھا؟ ایک روز سانپ کے ڈھسنے سے داؤد خان کی اذیت ناک موت واقع ہو گئی تھی، جس کے بعد علاقے میں کافی حد تک سکون چھا گیا تھا۔ داؤد خان کے خاندان کے باقی مرد بھلے ہی غصے کے تیز تھے اور دشمنیاں بھی نسلوں تک نبھاتے تھے، مگر کوئی بھی داؤد خان کے جیسا بد فطرت نہ تھا، اور پھر کسی حد تک داؤد خان کے اعمال اور ان اعمالوں کی سزا بھی اچھے سے دیکھ اور سمجھ چکے تھے۔ اسی لیے انہوں نے داؤد خان جیسا بننے کی ہرگز کوشش نہیں کی تھی،
اور خود کو اپنی زندگیوں میں مصروف کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ علاقے کی بہوئیں اور بیٹیاں بھی اب خود کو گھروں سے باہر محفوظ سمجھتی تھیں۔ ماہم خالد، جس کو اپنے گھر کے ہر وقت شور شرابے اور لڑائی جھگڑوں سے پریشانی ہوا کرتی تھی، اب عقیلہ بیگم کے ہاں رہتے ہوئے وہ بھی کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ اس کے اندر کا خوف اور بد اعتمادی عقیلہ بیگم کی محبت اور گھر کے پرسکون ماحول کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ گاؤں کے اسکول میں شاہنمان اپنے ڈرائیور اور گارڈز کے ساتھ مکمل حفاظتی اقدامات کے زیر سایہ ماہم خالد کی تعلیم مکمل کروا رہے تھے۔ وقتی طور پر انہیں عقیلہ بیگم کے اس اقدام پر بے حد غصہ آیا تھا، مگر پھر شاہ عالم کے باحفاظت امریکہ پہنچنے کے بعد شاہنمان نے بھی اپنا رویہ بدل دیا تھا، کیونکہ سجیلہ کی زندگی میں موجود پریشانی اور تکلیفوں سے وہ خود بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اور پھر اب تو ماہم خالد کے روپ میں ان کو پریوں جیسی معصوم سی بیٹی مل گئی تھی۔ پھر جیسے ہی علاقے میں امن کی فضا قائم ہوئی تو شاہنمان نے اپنے بیٹے سے بھی رابطہ کیا اور اسے واپس آنے کی تاکید کی، مگر وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگا اور مزید چند سال بھی اسی طرح گزر گئے۔ بالآخر شاہ عالم نے واپسی کا عندیہ دے ہی دیا۔ شاہنمان نے حویلی میں آج صبح سے ہی ہنگامی صورتحال نافذ کی ہوئی تھی، کیونکہ پورے 10 سال کے بعد شاہ عالم واپس حویلی آ رہا تھا۔ عقیلہ بیگم اور شاہنمان اس کی آمد پر حویلی میں شاندار انتظامات کرا چکے تھے۔ ماہم خالد اس بات سے بالکل لاعلم تھی۔ ان 10 سالوں میں ماہم نے شاہنمان اور عقیلہ بیگم کی محبت اور شفقت ضرور دیکھی تھی، مگر کبھی بھی حویلی کی کسی بات پر توجہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عقیلہ بیگم اور شاہنمان کے پیار اور توجہ دینے کے باوجود بھی وہ اپنی حدود نہیں بھولی تھی اور پوری کوشش کی کہ کبھی اس کے کسی عمل یا حرکت سے حویلی کے مکینوں کو پریشانی لاحق نہ ہو، اور کبھی انہیں یہ پچھتاوا ہو کہ ماہم خالد کے متعلق کیا گیا فیصلہ درست نہیں تھا۔ عقیلہ بیگم اس کے دل کی کیفیت سے انجان تھیں، مگر پھر بھی اسے حویلی کے تمام معاملات سے دور رکھتی تھیں۔ آج صبح 10 بجے جب شاہنمان کو بیٹے کی کال موصول ہوئی تو اس قدر افراتفری پھیل گئی کہ عقیلہ بیگم کو ماہم کو اس بارے میں باخبر کرنا یاد ہی نہیں رہا۔ رات کو 12 بجے شاہ عالم حویلی پہنچ چکا تھا اور سلام دعا کے بعد کھانا کھاتے ہی سیدھا اپنے کمرے کی طرف آیا تھا۔ ان گزرے 10 سالوں میں وہ یہ بات بالکل فراموش کر چکا تھا کہ وہ اپنے نام سے کسی کو باندھ کر حویلی میں چھوڑ گیا تھا۔ جب ہی کمرے میں قدم رکھتے ہی سامنے بے حد نازک سے سراپے کو بیڈ پر آڑا ترچھا پڑا دیکھا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ گھنے بال آبشار کی مانند ایک جانب کو پھیلے ہوئے تھے اور دوپٹے کی پرواہ کیے بغیر لاپرواہی سے پیٹ کے بل لیٹی گوری سڈول ٹانگوں کو جھلاتی ہوئی وہ حسین و جمیل لڑکی کوئی ناول پڑھنے میں مصروف تھی، اور اتنی مصروف تھی کہ جان ہی نہیں پائی کمرے میں اس وقت اس کے علاوہ کوئی اور بھی اب موجود تھا۔ چند پل تک گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے شاہ عالم کا دل بھی جیسے بے قابو ہو کر دھڑک اٹھا تھا۔ خود کو یوں بے قابو ہوتا محسوس کر کے گھبرا کر واپس پلٹا اور دوسرے کمرے میں جا کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ دھک دھک ہوتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی دھڑکنوں پر شاہ عالم خود بھی حیران سا تھا۔ اس نے 10 سال مغرب کی آزاد فضاؤں میں گزارے تھے اور بہت بے باک اور خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر آج تک کبھی کسی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل اس طرح سے بے قابو نہیں ہوا تھا جیسے اس مشرقی حسن سے مالا مال ماہم خان کو دیکھ کر تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ پل اسی کیفیت کے زیر سایہ رہنے کے بعد شاہ عالم نے سر جھٹک کر خود کو ماہم خالد کے بارے میں سوچنے سے باز رکھا اور اپنے عہد کو دل میں دہرانے لگا، جس کے مطابق وہ کبھی بھی پاکستان میں شادی جیسے جھمیلے میں نہیں پڑنے والا تھا۔ اسے یہاں کی خاندانی دشمنیاں، رسم و رواج ہمیشہ سے ہی سخت ناپسند تھے، اور وہ اپنی آئندہ زندگی ان سب معاملات سے دور آزاد فضاؤں میں رہ کر ہی گزارنا چاہتا تھا۔ ان 10 سالوں میں دن رات محنت کر کے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنا کاروبار بھی جما لیا تھا، اور اب کچھ روز کے لیے اماں اور بابا کے بار بار ضد کرنے کے باعث ان سے ملنے کی خاطر چلا آیا تھا۔ اس لیے وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور نہیں ہو سکتا تھا۔
اگلے روز عقیلہ بیگم سے تنہائی میں ماہم خالد نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ خالہ، مجھے اپنے کمرے میں بہت ڈر لگنے لگا ہے، وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ تو عقیلہ بیگم نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ تب وہ عقیلہ بیگم کے سوالیہ نظروں کو سمجھتے ہوئے بولی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کل رات میرے کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود تھا۔ پہلے تو ڈر کے مارے میں سر ہی نہیں اٹھا پائی، مگر جب میں نے ہمت کر کے دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیا تھا، مگر اس کے بعد رات بھر میں بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہ گئی اور ایک پل کے لیے بھی سو نہیں پائی۔ ماہم خالد اپنی خالہ کو اپنی پریشانی بتانے لگیں، جبکہ اس کی بے حد سوجی ہوئی آنکھیں اس کی ہر بات کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت بنی ہوئی تھیں۔ عقیلہ بیگم ایک پل میں بات کی گہرائی تک پہنچی اور انہوں نے مسکرا کر ماہم خالد کو اپنے سینے سے لگایا اور نرمی سے ماتھا چومتے ہوئے بولی، ارے ہاں بیٹا، معاف کرنا، بس اتنی اچانک خوشی ملنے پر میں تمہیں بتانا ہی بھول گئی کہ میرا بیٹا اور تمہارا شوہر واپس لوٹ آیا، اور رات کو یقیناً وہی کمرے میں آیا ہوگا، کیونکہ اس کا کمرہ بھی تو وہی ہے۔ تمہیں وہاں دیکھ کر وہ وہاں سے چلا گیا ہوگا، مگر گھبراؤ نہیں، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ عقیلہ بیگم نے اپنے تئیں اس کو مطمئن کر دیا تھا، مگر وہ بے حد پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ شاہ عالم کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا۔ ساس سسر نے تو کبھی اس کو ماں باپ کی کمی بھی محسوس نہ ہونے دی تھی، اور اس وجہ سے وہ کافی پر اعتماد ہو چکی تھی، مگر اسے اپنی عزت نفس بھی بے حد عزیز تھی۔ ان 10 سالوں میں جیسے جیسے وہ شعور کی منزلیں عبور کرتی گئی، اپنے شوہر کا بیزار رویہ بھی اچھی طرح محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ سے جب بھی رابطہ کرتا صرف انہی سے باتیں کیا کرتا تھا۔ نہ تو کبھی اس نے ماہم خالد کے بارے میں پوچھا اور نہ ہی کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اب 10 سالوں کے بعد وہ اچانک واپس لوٹ آیا تھا، اور اب بھی نہیں معلوم تھا کہ اس رشتے کو لے کر وہ کیسے عزائم رکھتا تھا۔ اس سب پر ماہم خالد کا گھبرانا نہایت فطری عمل تھا۔ اگر وہ ماہم خالد سے بچ رہا تھا تو ماہم خالد بھی ہر ممکن کوشش کرتی کہ شاہ عالم کی موجودگی میں کمرے سے باہر قدم تک نہ رکھے۔ ایسے ہی ایک روز عقیلہ بیگم اور شاہ نعمان اپنے بیٹے کے ساتھ شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تب عقیلہ بیگم نے خود ہی بات چھیڑ دی، بیٹا کتنا لمبا عرصہ تم پردیس میں رہے اور میں بے چینی سے تمہارا انتظار کرتی رہی تھی۔ اب مجھے تمہاری اولاد دیکھنے کا شوق ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیں جلد پوتے کی خوشی دو۔ شاہ عالم اپنی ماں کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ جی ہاں، مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جانتی ہے نا، اس کے لیے شادی کرنا سب سے پہلا امر ہے۔ شاہ عالم نے پرسکون انداز میں جواب دیا تو شاہ نعمان اور عقیلہ بیگم دونوں ہی حیرت سے اس کو دیکھنے لگے۔ بیٹے شادی کی کیا ضرورت ہے؟ عقیلہ بیگم بات کر رہی تھیں کہ شاہ عالم حیرت سے ان کی بات بیچ میں اچک کر بولا، کیا مطلب اماں؟ کیا اب میری شادی نہیں ہونے دیں گی؟ اور بنا شادی کے آپ کو پوتا بھی چاہیے؟ شاہ عالم نے حیرانگی سے اپنی ماں کی جانب دیکھا تو عقیلہ بیگم دھیرے سے مسکرا کر بولی، بیٹا تمہاری شادی کب کی ہو چکی ہے؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ ماہم خالد آج سے 10 سال پہلے ہی تمہارے نکاح میں آ چکی ہیں؟ عقیلہ بیگم نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا مطلب ماں؟ 10 سال پہلے کا وہ صرف کاغذی رشتہ آپ ابھی تک لے کر گھوم رہی ہیں؟ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میرا کیا ارادہ ہے، اور آپ نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ صرف اور صرف کاغذی رشتہ ہے۔ اب جب وہ جوان ہو چکی ہے تو آپ کو اس کی شادی کہیں اور کر دینی چاہیے تھی۔ آپ نے ابھی تک اس کو کیوں لٹکا رکھا ہے؟ ہمارے علاقے میں 15-16 سال کی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، اور اب وہ شاید 20 کی ہونے والی ہے۔ بلا وجہ آپ نے اس کو اتنا انتظار کروایا، کیونکہ میرا تو اسے بیوی بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ شاہ عالم بیزاری سے گویا ہوا تھا۔ اس کے اس رویے کو دیکھ کر شاہ نعمان اور عقیلہ بیگم بالکل خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ شاہ نعمان اپنے بیٹے کے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی کے قائل نہیں تھے، مگر عقیلہ بیگم دل میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ انہوں نے رات کو ماہم خالد کو اپنے پاس بلایا اور بولی، ماہم بیٹا تمہیں میری بات تحمل سے سننی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔
یہ جوڑا پہن کر تم آج شاہ عالم کے کمرے میں جاؤ گی۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کے بارے میں سوچے۔ عقیلہ بیگم ایک سرخ جوڑا اس کو تھماتے ہوئے نصیحت کی تھی۔ ماہم خالد نے خالہ کو ٹالنے کے 100 بہانے کیے تھے، مگر انہوں نے ماہم کی ایک نہ سنی۔ مجبوری میں ماہم کو خالد کا دیا گیا لباس پہن کر شاہ عالم کے کمرے میں جانا پڑا تھا۔ شاہ عالم اس وقت ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا جب دروازہ کھلا اور ماہم خالد دھیمے قدم اٹھاتی اندر چلی آئی تھی۔ اس کو اس طرح بلا اجازت زبردستی کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر شاہ عالم کے ماتھے پر ناگواری کے باعث بل پڑ چکے تھے۔ جلدی جلدی بات ختم کر کے شاہ عالم نے کال کاٹی اور گھوم کر انتہائی نفرت سے ماہم خالد کو دیکھتے ہوئے بولا، تم کس سے پوچھ کر میرے کمرے میں یوں بلا اجازت چلی آئی ہو؟ اس کے اتنے سرد لہجے میں پوچھنے پر ماہم خالد بوکھلا گئی اور لرزتے ہاتھوں پر نگاہیں جمائے بولی، مجھے خالہ نے کہا تھا کہ مجھے آج یہیں رکنا ہے۔ شدید ذلت کے احساس کے ساتھ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا اور آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ جانے کس مشکل کے سامنے اپنی صفائی پیش کی تھی جو شاید اسی کو غلط سمجھ رہا تھا۔ اچھا، اتنی تابعداری کہ تمہیں خالہ نے کہا اور تم منہ اٹھا کے چلی آئیں؟ ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ تمہاری خود کی کوئی عقل سوچ نہیں ہے؟ شاید تم کچھ زیادہ ہی بیہودہ ناول پڑھتی ہو جن کے باعث دماغ میں خناس بھر گیا، جو اس طرح میرے کمرے تک چلی آئیں اور اب یہ بہانہ کر رہی ہو کہ تمہیں ماں نے بھیجا ہے۔ شاہ عالم نے بے حسی کی انتہا کرتے ہوئے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کے یہ الفاظ سن کر ماہم خالد کو اپنے پیروں پر کھڑے رہنا انتہائی مشکل لگ رہا تھا۔ بمشکل اپنی سسکیوں کا گلا دباتی بہت تیزی سے پلٹ کر کمرے سے نکلتی چلی گئی، جبکہ شاہ عالم کا ابھی تک غصے سے برا حال تھا۔ وہ جتنا اس لڑکی سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی اور اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اس قدر سخت رویہ اپنایا۔ شاید اس نے یہ کوشش کی تھی کہ دوبارہ اگر اس کی ماں بھی ماہم کو یہ سب کرنے کو کہے تو وہ انکار کر دے اور اس کی مشکل بڑھانے کو اس کے کمرے تک نہ پہنچ پائے۔ اس کی یہ کوشش کافی حد تک کامیاب ٹھہری تھی۔ ماہم خالد بری طرح روتی ہوئی اور پھر سے عقیلہ بیگم کے پاس جا پہنچی تھی۔ عقیلہ بیگم اس کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ خالہ، آپ نے مجھے کہا کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں اور اس کی خوشی کا خیال رکھوں، اور آپ کے بیٹے نے میری بہت انسلٹ کی ہے۔ جو پیش قدمی کرنے کو آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں، یہ سب کچھ تو مرد کا کام ہوتا ہے، مگر میں آپ کی خاطر اپنی عزت نفس کو روند کر ان کے کمرے میں گئی تھی اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مجھے کہتے ہیں میں برے ناولز پڑھتی ہوں، اس لیے میں خود ہی غلط ارادوں کے ساتھ ان کے کمرے میں گئی۔ آپ جانتی ہیں خالہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ خالہ پلیز، وہ جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں انہیں گزارنے دیں، اور میری زندگی میں بھی جو جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دیں۔ مجھے آپ کی اور انکل کی خدمت کرنی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور میرے لیے یہ کافی ہے۔ آپ نے اور آپ کے بیٹے نے اس وقت میری مدد کی جب شاید میرے ماں باپ بھی حالات کے سامنے مجبور ہو کر مجھے بدلے کی بھینٹ چڑھا دیتے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے میں اتنی پرسکون اور باعزت زندگی گزار رہی ہوں۔ بس اتنا احسان بہت ہے مجھ پر۔ خالہ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ ماہم خالد یہ سب کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ عقیلہ بیگم کو اپنی یہ پیاری سی بھانجی بے حد عزیز تھی اور اس کو اس طرح ٹوٹ کر روتا بکھرتا وہ نہیں دیکھ پا رہی تھیں۔ اسے سینے سے لگائے تسلی دیتے ہوئے عقیلہ بیگم کو اپنے بیٹے کے اتنے سرد رویے پر بے حد افسوس ہوا تھا، مگر وہ اپنی کوشش آخری حد تک کرتے رہنا چاہتی تھی۔ اس لیے شاہ نعمان کو اعتماد میں لے کر انہوں نے ایک آخری راستہ اختیار کیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ اگر شاہ عالم نے ان کی بات کا مان رکھتے ہوئے ماہم خالد کو کمرے میں رکنے کی اجازت دے دی تو پھر وہ خود کو اسے دور نہیں رکھ پائے گا، کیونکہ نکاح کے رشتے میں اللہ نے ایسی طاقت اور کشش رکھی ہے کہ مرد چاہ کر بھی خود کو اس عورت سے دور نہیں رکھ پاتا جس کے تمام جملہ حقوق اس کے نام ہو چکے ہوں، جس پر وہ ملکیت رکھتا ہو۔
تیسرے روز ہی انہوں نے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا ہو اور خاندان کے بڑے بزرگوں کو رات کے کھانے پر بلا لیا۔ رات کا کھانا کھا کر کافی دیر تک وہاں بیٹھنے کے باعث بہت سے مہمان اسی حویلی میں قیام کر چکے تھے، کیونکہ رات زیادہ ہونے اور ان مہمانوں کے گھر دور ہونے کی وجہ سے خطرناک راستوں سے گھر جانا بہت رسکی ہوتا ہے۔ اس لیے ان مہمانوں کے رکنے پر عقیلہ بیگم اپنے بیٹے شاہ عالم کے پاس گئیں اور بولی، بیٹا خدا کے لیے ایک آخری بار میری مدد کر دو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ دشمن ہمیشہ طاق میں رہتا ہے۔ اب ماہم خالد جوان ہو چکی ہے اور اس کا دوسرے کمرے میں رکنا بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے۔ بھلے ہی داؤد خان مر چکا ہے، مگر ان کے وارث اب بھی موجود ہیں اور وہ کسی بھی وقت اپنے باپ چچا کا انتقام لینے کی خاطر کوئی سخت قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے میں بالکل نہیں چاہوں گی کہ ان مہمانوں کی موجودگی میں ماہم خالد دوسرے کمرے میں سوئے اور کسی کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ چلے۔ سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو گھر کے معاملات گھر تک ہی رکھے اور قریبی ترین رشتہ داروں کو بھی اپنے انتہائی ذاتی معاملات کے بارے میں کچھ بھی اندازہ نہ ہونے دے۔ عقیلہ بیگم نے رسان سے سمجھاتے ہوئے اپنے بیٹے کو ایک بار پھر سے مجبور کر دیا تھا۔ وہ مجبوراً سر جھکا گیا اور ماں سے ایک بار پھر ناراض ہو چکا تھا۔ عقیلہ بیگم اپنی چال کامیاب ہوتی دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کمرے سے نکلی اور سیدھا ماہم خالد کے کمرے میں چلی گئیں۔ اس کو بے حد خوبصورت گولڈن کلر کا نفیس سا ڈریس تھما کر ہدایت دیتے ہوئے بولی، میری بیٹی ایک آخری بار اپنی خالہ کی بات مان لو۔ آج کے بعد میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گی۔ بیٹا ہم اب بوڑھے ہو چکے اور ساری زندگی تم ہمارے سہارے نہیں گزار سکتی۔ تمہیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے تمہیں ایک آخری بار اپنے شوہر کو خود قائل کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے رشتے میں انا کو نہیں لانا چاہیے۔ بیٹا تم اچھی طرح سمجھتی ہو کہ اکثر اوقات اپنا گھر بچانے کی خاطر عورت ذات کو ہی قربانی دینا پڑتی ہے، اور یہ خصوصیات عورت میں خود اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالی کہ وہ صبر اور برداشت سے کام لے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے۔ یہ ڈریس پہن کر اچھے سے تیار ہو جاؤ اور بغیر گھبرائے خاموشی سے کمرے میں جا کر بیٹھ جانا۔ اگر اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنے بیٹے کو سمجھانے کے بعد عقیلہ بیگم نے اپنی چہیتی لاڈلی بھانجی کو بھی اطمینان سے سمجھایا تھا، اور وہ اپنی خالہ کی بات کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ اس لیے اس کافی گہرے گلے والے شاندار اور نفیس کام کے گولڈن میکسی فراک کو پہن کر وہ بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ بیگ سے گہرے ہوتے گلے پر اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ نیچرل سے میک اپ سے اس کے حسن کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ ڈریس کے ساتھ کی میچنگ جیولری اور چوڑیاں پہن کر وہ تیار ہو چکی تھی اور شاہ عالم کے دل پر بجلیاں گرانے کے لیے اس کے کمرے میں جا پہنچی۔ آج خالہ کے سمجھانے پر بھی وہ الگ انداز سے سوچ رہی تھی، کیونکہ وہ بری لڑکی نہیں تھی، مگر شاہ عالم پر شرعی اور قانونی حق رکھتی تھی۔ ایسے میں اس کو شرمندہ ہونا یا خاموشی سے اپنے شوہر کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا بہت مشکل ثابت ہو سکتا تھا۔ کمرے میں پہنچی تو پہلے ہی اپنے بال مٹھیوں میں جھکڑے جیسے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر بار اس کی ماں اس کے لیے مشکلات کھڑی کر دیا کرتی تھی۔ اس کو اس طرح خود سے جنگ لڑتا دیکھ کر ماہم خالد خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تب تک شاہ عالم اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کو تسلی سے صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر شکست خوردہ انداز میں بولا، ماہم میرا مزید امتحان مت لو، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا۔ مجھے اپنے اس قبیلے کی نسلوں تک چلنے والی دشمنی اور ان کی بھینٹ چڑھتی بیٹیوں کے فیصلے بالکل پسند نہیں، اس لیے میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتا، مگر میں اپنے والدین کو یہ سب کچھ واضح الفاظ میں کہہ بھی نہیں پاتا کہ وہ مجھ سے بالکل ہی مایوس ہو جائیں گے۔ میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز میرے خواب دیکھنا چھوڑ دو اور مجھے امتحان میں مت ڈالو۔ شاہ عالم کے لہجے میں بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ ماہم خالد کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا تھا۔ پھر وہ ضبط کرتی ہمت کر کے بولی، اگر آپ یہاں رہنا نہیں چاہتے تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لیتے جائیں۔ میں بھی آپ کی طرح ہی مجبور اور بے بس ہوں۔ آپ تو پھر ایک مرد ہیں، حالات جیسے بھی ہوں آپ اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں، مگر میں خالہ اور انکل کی محتاج ہوں، ان کے بغیر خود کی حفاظت تک نہیں کر سکتی۔
پلیز آپ میری مشکل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماہم سر جھکائے روانی میں بولتی چلی جا رہی تھی، مگر شاہ عالم اس کے پہلے جملوں میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اسے ماہم خالد کی یہ تجویز پسند آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی اور اب وہ مسکراتے ہوئے ماہم خالد کا بغور جائزہ لے رہا تھا، جو ابھی سر جھکائے جانے کون کون سی تعویلیں دیتی، بے حد معصوم اور دل کو چھو جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ پھر اچانک شاہ عالم گویا ہوا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ بات پسند آئی ہے کہ تمہیں ہی اپنے ساتھ لے جاؤں، ویسے بھی شادی تو مجھے کہیں نہ کہیں کرنی ہی تھی، تو پھر اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر جانا مناسب رہے گا۔ شاہ عالم کے اس لب و لہجے اور انداز پر ماہم خالد نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ماہم خالد اس کے جذبے لٹاتی نگاہوں میں زیادہ دیر تک دیکھ نہیں پائی تھی اور خفت زدہ سی سر جھکا گئی، اور پھر شاہ عالم کے پکارنے پر دھیمی چال چلتے ہوئے بیڈ کے قریب چلی آئی تھی۔ شاہ عالم نے محبت پاش نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے بازو تھامتے ہوئے اسے بیڈ پر اپنے قریب بٹھا لیا اور اسے دیکھنے لگا، جس میں کسی بھی قسم کی کمی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ شاہ عالم گمبھیر آواز میں اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتا اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے چکا تھا۔ اگلی صبح ماہم خالد سے کمرے سے نکلی تو اس کے چہرے پر شرم سے لالیاں بکھری تھیں اور ہونٹوں پر ایک الواحی سی مسکان چپکی ہوئی تھی۔ دوسری جانب شاہ عالم کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھل چکے تھے۔ عقیلہ بیگم نے اپنے منصوبے کو کامیاب دیکھ کر تشکر بھری سانس خارج کی تھی۔ ان دونوں کو مطمئن اور خوش دیکھ کر دونوں خوش دلی سے مسکرا دیے تھے۔ اس کے بعد سب کی باہمی رضامندی کے ساتھ شاہ عالم اور ماہم خالد آج امریکہ جانے کی غرض سے ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ پہلو میں موجود بیوی جو چند روز میں ہی شاہ عالم کے دل کی ملکہ بن چکی تھی، اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے شاہ عالم نے سوچا تھا، سچ ہے، مرد مضبوط سے مضبوط بھی ہو، عورت کے حسن سے زیادہ دیر تک بچ نہیں سکتا۔